بوسطہ کے پہلے درس میں ہم لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ یہ کتاب بوسطہ کس فن میں لکھی گئی ہے۔ فارسی ادب کا بہت ہی بہترین اشعار پر مشتمل یہ کلام ہے جسے پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار بھی عطا ہوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وطن، پیدائش، بچپنا اور ان کی تعلیم جو ان کے والد نے کی تھی اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھ لی، اور اب مزید ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 30 سال انہوں نے تعلیم حاصل کرنے میں گزار دیے۔ 30 سال یہ اس لیے بتایا گیا ہے، ورنہ تو پوری زندگی انسان طالب علم ہی رہتا ہے۔ 30 سال بتانے کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ درسگاہ میں 30 سال تک، ورنہ تو طالب علم تو ہر زمانے میں، ابھی ہم لوگ بھی طالب علم ہی ہیں، اگرچہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھانے والا بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ پڑھتے پڑھاتے وقت تو نئی نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہے نا۔ اور 30 سال تک آپ نے سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے میں گزار دی، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے دنیا گھومی۔ آپ نے کیا گھومی؟ دنیا گھومی۔ کسی کے بارے میں آتا ہے سیاح یورپ و ایشیا، سیاح افریقہ، سیاح فرانس، سیاح انڈونیشیا، لیکن شیخ سعدی کیا گھومے؟ دنیا گھومے، ہے نا۔ ابن بطوطہ ہے، شیخ سعدی ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سیر و تفریح کی۔ یہاں تفریح سے مراد اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا کے عجائبات دیکھے اور بہت سارے کام کیے انہوں نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ بھی ساری باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ 30 سال کتب نویسی یعنی تصانیف میں صرف کر دیے۔ 30 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ تعلیم حاصل کیے، 30 سال تک سیر و تفریح کیے، دنیا کا جائزہ لیے، اور 30 سال تک آپ تصنیف و تعلیف یعنی کتابیں لکھتے رہے، ہے نا۔ اور تقریباً 30 سال تک آپ نے بقیہ زندگی گوشہ نشینی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں، اور کہنا چاہیے کہ یاد الہی میں، ذکر الہی میں، مخلوق خدا سے دور رہ کر آپ نے کیا کی؟ زندگی گزاری۔ تو کتنی زندگی ہو گئی؟ 120۔ ہاں، تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی خوش بیانی اور حسن گفتار کے مالک تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مدرسے نظامیہ جہاں آپ پڑھتے تھے وہاں کے بعض طالب علم آپ سے کیا کرتے تھے؟ حسد اور جلن رکھتے تھے۔ ایک دن شیخ نے اپنے استاد ابن جوزی سے حاسدوں کی شکایت کی۔ پہلے درس میں علامہ ابن جوزی کے بارے میں بتایا تھا، ہے نا، وہ بھی اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور تم بھی، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی نے شکایت کی ابن جوزی سے، تو ابن جوزی، تم بدگوئی میں مرے جاتے ہو، اور تم بدگوئی میں، یہ بہت اونچی کوالٹی کی باتیں ہیں۔ ہم لوگ سب گفتگیوں میں ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی معروف مشہور شاعر گزرے ہیں، اور تحصیل علم سے فارغ ہو کر آپ نے سیر و سیاحت شروع کی۔ بعض تذکروں میں 20 برس اور بعض میں 30 برس بیان کیا گیا، جیسا کہ زمانہ طالب علم کو بھی بعد میں 30 برس بیان کیا۔ یہ ابھی ابھی ساری باتیں ہو گئی ہے نا۔ اور شیخ شاعر بھی تھے، فقی بھی تھے، صوفی بھی تھے، واعظ بھی تھے، رند بھی تھے، شوخ طبیعت والے بھی تھے۔ غرض کے مختلف حیثیتیں حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر جمع تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کے ہر رنگ کو ہر زاویے سے خوب دیکھا بھالا، جانچا پرکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص کے اندر اتنی ساری صفتیں کیا کر دی تھی؟ رکھی تھی۔ شام عراق کے ایک شہر میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ قاضی شہر کی مجلس جمع ہوئی تھی، شیخ بھی پہنچ گئے، لباس نہایت بوسیدہ یعنی خراب پہنے ہوئے تھے۔ آگے کسی نمایاں جگہ پر بیٹھ گئے، خدام نے اٹھا دیا، بڑی مشکل سے کسی گوشے میں جا بیٹھے۔ مجلس میں کسی فقہی مسئلے پر گرما گرم
بحث ہو رہی تھی، ہر طرف سے شور و گل کی آوازیں بلند تھی، مگر معاملہ نہیں بن پا رہا تھا، ہے نا۔ شیخ سے نہ رہا گیا، اسی کونے سے للکار کر کہا کہ برہاں قوی باید و مانوی، برہاں قوی باید و مانوی، یعنی دلیل جو ہے وہ مضبوط اور بامعنی چاہیے، نہ رگہائے گردن بحجت قوی، ہے نا۔ مضبوط دلیل کے لیے گردن کی رگیں پھلانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آدمی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو اس کی رگیں کیا ہو جاتی ہے؟ بھول جاتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قوی دلیل کے لیے معنی والی باتیں چاہیے، اور حجت قوی کے لیے گردن کی رگیں پھلانا نہیں۔ شاندار لباسوں میں ملبوس علماء اور دیگر حاضرین خرقہ پوش شیخ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شیخ نے مسئلے کو نہایت ہی خوبی اور فصاحت کے ساتھ اس طرح واضح کر دیا کہ لوگ اش کرنے لگے۔ قاضی نے اپنی مسند چھوڑ دی اور اپنا عمامہ اتار کر شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ شیخ نے کہا، یہ غرور کا سامان ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ اسے بوسطہ کے چوتھے باب میں یہ تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ، ہاں گلستہ میں بھی یہ واقعہ ہے، ہاں گلستہ تو آپ لوگ پڑھے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ہلو ہاں ہلو ہاں کون بول رہے ہیں؟ ارے بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں اس میں ابھی کیسے بتا سکوں گی، اسے تو کتاب میں دیکھنا پڑ جائے گا۔ اب مجھے تو اس وقت فی الحال ذہن میں ہے بھی نہیں۔ ہاں آپ مومن کی نماز دیکھیں نا کتاب، اس میں مقتدی اور امام کی پوری بحثیں دی ہیں۔ ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامہ شریف، آپ نے قاضی نے کیا کیا تھا؟ امامہ شریف اتار کر شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ شیخ نے کہا، یہ غرور کا سامان ہے، مجھے نہیں چاہیے، یہ غرور کا سامان ہے، مجھے نہیں چاہیے نا۔ اور اصل میں یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ اپنے علم کو، اپنے مرتبے کو، اپنی ولایت کو، اپنے بڑے پن کو یہ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، ہے نا، تاکہ لوگ انہیں جان نہ لیں، اور لوگ جب ان کو جان لیں گے تو ان کا غلط استعمال کروائیں گے لوگ، اور جب لوگ کا وہ فائدہ نہیں کریں گے تو لوگ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا ہے نا بہت سے مرتبہ کہ لوگ بھی دشمن بن جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ، غالباً 5 مرتبہ آپ نے کیا کیا؟ حج بیت اللہ شریف کیا، پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی۔ انہی گھومنے پھرنے کے دوران شیخ شہاب الدین سہروردی، ابو حفص عمر بن محمد صاحب عوارف المعارف، جن کی وفات 632 ہجری میں ہوئی، کے مرید ہوئے۔ پتہ چلا ایک نئی بات اور معلوم پڑ گئی کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور سلسلہ سہروردی کے بہت ہی بڑے بزرگ ہیں یہ، اور کہنا چاہیے کہ ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تصوف کی تعلیم آپ کے پاس حاصل کی، اور ان کے فیض سے تزکیہ مراتب طے کیے۔ خود ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں بہت سارے اشعار میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مرا پیر دانائے فرخ شہاب، دوانند ز فرمود بر روئے آب، یکی آنکھ بر خیش خود بی مباش، دیگر آنکھ بر غیر بد بی مباش۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف بیان کی، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو اپنے پیر کی تعریف بیان کرنی ہی چاہیے۔ آپ جن سے مرید ہو آپ لوگ ان کی تعریف بیان کریں، میں جن سے مرید ہوں میں ان کی تعریف بیان کروں گا، ہے نا۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک مرتبہ بیت المقدس بھی گئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ کہاں گئے؟ بیت المقدس بھی گئے، پھر فلسطین کی بیابانوں میں جا پہنچے، جنگلوں میں۔ یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، چنانچہ عیسائیوں نے آپ کو پکڑ لیا اور طرابلس الشرق ایک جگہ کا نام ہے میں ان سے خندق کھدواتے رہے۔ مدتوں بعد آپ کے ایک پرانے ملنے والے حلب کے معزز آدمی ادھر سے گزرے، حال پوچھا تو شیخ نے کہا، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا حال انہیں بیان کیا کہ میں تو یہاں بے حال ہوں، مجھے یہاں قید میں ڈال دیا گیا ہے اور میرے پیر میں بیڑیاں ہیں، میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اور میں روزانہ پتھر توڑتا ہوں اور یہی اب میرا کام ہے۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ آ جائے جو مجھے ان صلیبیوں کے یعنی عیسائیوں کے کیا کرے، قید سے مجھے کیا کرے، آزاد کرائے۔ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یعنی آدمیوں سے بھاگتا تھا، جانوروں میں پھنس گیا ہوں، ظاہر ہے میری کیا حالت ہونی چاہیے۔ اس دوست کو رحم آیا، 10 دینار شیخ کو قید فرنگ سے آزاد کرایا، 10 دینار دے کر انگریزوں سے کیا کر دیا، آزاد کرا دیا اور اپنے ساتھ حلب لے گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی بیٹی سے 100 دینار مہر پر شادی کر دی، مگر بیوی بدمزاج اور زبان دراز نکلی، شیخ کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ ہاں ہنسی آئیں گی آپ لوگ کو یہاں تو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے ایک ایسی یعنی اس کی بیٹی تھی جو بڑی بدمزاج تھی، چڑچڑے مزاج کی تھی، بد دماغ تھی اور بہت زبان درازی کرتی تھی۔ شیخ کا جینا دو برکت، شیخ صوفی صاحب آدمی تھے بھائی، سیدھے سادے آدمی تھے، اور بڑا ان کو ایک دن تانا دیا کہ جناب وہی تو ہیں کہ میرے باپ نے 10 دینار میں خریدا ہے۔ دیکھیے عورت کتنی آگے پہنچ گئی، تم وہی ہو، قید میں تھے، پڑے تھے، میرے ابا نے تم کو کیا کیا، 10 دینار میں خریدا۔ شیخ نے برجستہ جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں کہ آپ کے باپ نے مجھے 10 دینار میں مول لیا اور 100 دینار میں تیرے ہاتھ میں بیچ ڈالا، مہر دیا تھا نا، تو تیرے ہاتھ میں کیا کیا، 100 دینار میں بیچ ڈالا، ہے نا۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت، روم آپ گھومے، آپ بلقان گئے، شام گئے، ہندوستان گئے، اور آپ سومناتھ کے مندر میں بھی آئے اور بہت زیادہ آپ گھومے پھرے۔ ایک ترکستان کے صدر مقام کاشغر، ترکستان بھی ایک جگہ ہے، کاشغر بھی ایک جگہ ہے، میں شیخ کی زندہ دلی کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے، آپ لوگ وہ بھی سن لیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تاتاریوں اور خوارزم شاہیوں کے درمیان صلح ہو چکی تھی، یعنی یہ دو گروپ ہے، یہ لوگ جنگ کیا کرتے تھے، اس میں صلح ہو گئی تھی۔ جامع کاشغر میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ کتاب نحو کی کتاب، آپ لوگ جانتے ہیں نحو کی کتاب، زمخشری ہاتھ میں لیے ضربا زید عمرن کی رٹ لگا رہا تھا۔ جیسے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا مسجدوں میں، مدرسوں میں، رات میں آپ لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں اور نومیر کی کتابیں اور دیگر کتابیں آپ لوگ لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور رٹم مارے رہتے ہیں، تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی مارا جا رہا تھا۔ ایسا ہی نہیں مارا جا رہا تھا، اس زمانے کی روایت چلی ہوئی ہمارے تک آئی، یعنی ہمارا جو یہ کر رہے ہیں نا ہم لوگ، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ادھر سے چلا آیا ہے نا۔ تو یہ رٹ رہا تھا، آپ نے لڑکے سے کہا، کیوں میاں صاحبزادے، کیوں میاں صاحبزادے، خوارزم میں تو صلح ہو گئی ہے مگر زید عمر اب بھی مار پیٹ جاری کیے ہوئے۔ طالب علم ہنس پڑا اور شیخ کا وطن پوچھا، شیراز کا نام سنا تو فرمائش کی کہ سعدی کا کچھ کلام یاد ہو تو سنائیے۔ شیخ نے حسب موقع پر شعر موضوع کر کے، اے دل عشاق بادام تو سید ماں بتو مشغول و تو با امرو زید۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ سعدی یہی ہیں، معذرت خواہانہ حاضر ہوا، مگر اب وہ کاشغر سے رخصت ہو رہے تھے۔ یعنی شیخ سعدی نے یہ نہیں بتایا کہ تو جس سعدی کا کلام سننا چاہتا ہے وہ سعدی تو میں ہی ہوں، نہیں یہ نہیں کہا۔ شیخ سعدی نے اپنا کلام اسے سنا دیا اور یہ بتایا نہیں کہ میں ہی کیا ہوں، شیخ سعدی ہوں۔ جب لوگوں نے بتایا ارے وہی تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بھاگا دوڑا نکلا باہر، دیکھا تو حضرت شیخ سعدی جا چکے تھے، ہے نا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ہے نا۔ اس کے بعد غرض کے طویل ایام میں طرح طرح کے واقعات پیش آئے جن کا ذکر شیخ کی تصانیف
गुलिस्ता में बकसरत मौजूद है, बोस्ता में भी बकसरत मौजूद है। गुलिस्ता में तो सारे वाक़यात मौजूद है, बोस्ता में तो अशार की लड़ियाँ पुरो कर क्या कर दिए शेख सादी ने सारे वाक़यात बयान किए। उसमें लिखा भी है, मैं दुनिया को बहुत घूमा और मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा, मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया। देखो लिख के दर अक्साए आलम बगश्तम बसे, बसर बुरदम अय्याम बाहर कसे, तमत्तो ज़हर गोशे याफ्तम, ज़हर खिर मने खोशे याफ्तम, चुपाकान शिराज खाकी निहाद, नदीदम के रहमत बरा खाकबाद। ये सब शेख सादी रहमतुल्लाह तआला ने यही फरमाया कि मैं दुनिया के किनारे किनारे में बहुत घूमा, जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया वहाँ मैं घूमा। उसके बाद शेख को वतन से निकले हुए एक ज़माना हो गया था, उन्हें वतन की याद बेचैन किया करती थी। बला आखिर इस लंबे सफ़र की सैर के बाद दुर्वेश सिफत जहाँ दीदा शायर व फ़कीर तजर्बात मानवी और अफ़कार आलिया की सौगात की दुनिया लिए हुए 658 हिजरी में शिराज वापस हुए। इन दिनों वहाँ कतलग खान अताबक अबू बकर बिन साद जंगी शिराज के तख्त सल्तनत पर हुकूमत कर रहा था। हर तरफ अमन अमान बहाल और नज़्म नस्ल कायम हो चुका था। देखिए इसके ज़माने में बहुत अमन था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही फरमाया कि चुबाज आमदम किश्वर आसूदा दीदम पिलंगा रिहा कर दखुए पिलंगी। शेख सादी फरमाते कि जब मैं कतलग खान के दौर हुकूमत में जब मैं वापस आया तो मैंने यहाँ बहुत अमन अमान देखा, ऐसा अमन अमान देखा कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, यानी कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा था। ये इस बादशाह की फिर आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की। आप फरमाते हैं कि बादशाह बेदार मग़ज़ था, उलुल अज़्म था, इल्म उलमा का कदरदान था। इसने शेख की काफ़ी कदर मंजिलत की और यही वजह है कि बादशाह की बहुत ज़्यादा मिदहत तारीफ़ शेख सादी ने बोस्ता में भी की है, गुलिस्ता में भी की है। और शेख सादी तो ये भी फरमा रहे कि मैं ऐसे ही उस ज़माने पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं अबू बकर साहब के ज़माने में हूँ, है ना, फ़ख्र किया करते थे। फिर उलमा फुदला और शोरा और दूर दूर से खींच कर शिराज आने लगे और एक बार फिर शिराज की सरपरस्ती में गहवारा इल्म फजल बन गया थे। हाँ, यानी सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरपरस्ती करने लगे और वहाँ शोबे तस्नीफ़ व तालीफ़ होने लगा। इसी ज़माने में सादी ने गुलिस्ता और बोस्ता लिखी और दूसरी तरह तसानीफ़ भी वजूद में आई। इनकी तसानीफ़ में 2 किताबों की सिवा मुख्तसर मंजूम मुनाजात बनाम करीमा, मैंने कल भी इससे पहले वाले दर्स में कहा था, करीमा सादी बहुत मशहूर है और उसमें बड़े अच्छे अच्छे अशार है दुआ के लिए। मैं जैसे जो याद में बताता हूँ, करीमा बबख्शाए बरहालिमा कि हस्तम असीरे कमंदे हवा न दारेम गैरस्तु फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्श बस निगहदार माराज राहे खता दर गुजारो सवाबम नुमा। ये तो करीमा सादी के इब्तदाई अशार हैं, है ना। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, आप लोगों ने फ़ारसी की दूसरी वगैरह में भी कुछ अशार पढ़े होंगे ना, बहुत ही अच्छे अशार हैं। ये सब शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तस्नीफ़ किए, है ना। और दीगर कसायद, गज़लियात, क़ताआत, रुबाइयात, मक़ालात, अरबी कसायद भी हैं जो उनके दीवान और कुल्लियात में जमा कर दिए गए। आखिर उम्र में शेख ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अरबू खां के ज़माने के बाद 102 बरस की उम्र पाकर, सुबहान अल्लाह, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला को 102 ईयर, इतने बड़ी उम्र अल्लाह ने दी थी, है ना। इसलिए 30 साल किस में गुजारे, 30 साल तालीम हासिल करने में, 30 साल घूमने में, 30 साल किताबें लिखने में और तकरीबन इबादत और रियासत। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12 हो रहा है। दरअसल तालिब इल्मी वाला कुछ लोगों ने 20 भी किया है, कुछ क्या किया है, 20 भी किया। तो ये कवर हो जाएगा, इख्तिलाफात की बुनियाद पर ये कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। 691 हिजरी मुताबिक 1292 में विसाल फरमाया, मगर उन किताबों की वजह से आज भी जिंदा है जो हमारे सामने है। गुलिस्ता की वजह से, बोस्ता की वजह से, करीमा सादी की वजह से, बलगल उला बि कमाली की रुबाई की वजह से शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आज भी पूरी दुनिया में क्या है, जिंदा है। तो ये शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी है। और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब बोस्ता, ये शेख सादी की तसानीफ़ में गुलिस्ता की तरह बोस्ता भी उनकी जादू बयानी और फसाहत व बलागत का बेहतरीन मजमुआ है।
یہ کتاب بھی فارسی ادب کا بیش بہا خزانہ ہے، الفاظ و عبارات دلکش اور دل نشیں، اچھوتا اور نرالا اسلوب، دل آویز اور دلچسپ، نہایت سادگی اور صفائی سے لبریز اور اثر آفری، مضامین نہایت عمدہ، بلند سیرت و اخلاق، پند و نصیحت، حکمت و موعظت، عشق و محبت، جوانی و پیری اور ظرافت و مزاح، زہد و ریاکاری، عیاری و مکاری، فنکاری و چالاکی، پھر شمشیر زنی و نیزہ بازی، معرکہ آرائی و رزم حق و باطل، ان سب کا بیان نہایتی خوبی و لطافت اور پاکیزگی و نظافت کے ساتھ اس کتاب میں کیا کیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اور آج بھی یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، بلکہ شیخ کے کلام کی مقبولیت اور اثر آفرینی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صاحب فرہنگ آصفیہ نے تحفۃ الابرار کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ جس وقت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ 725 ہجری میں جنازہ چلا تو قوال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غزل پڑھ رہے تھے، ہے نا، اور شوق سما نے حضرت شیخ المشائخ پر غلبہ کیا، ہاتھ جنازے سے اٹھائے اور چاہا کہ حرکت میں آوے۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح نے امتناع سما فرمایا اور آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ دیکھیے بعض کتب میں درج ہے کہ جب آپ نے ہاتھ جنازے سے اٹھایا اور حرکت ہونے لگی تو حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے یہ کیفیت دیکھتے ہی فرمایا شیخا باش کے قدم سید درمیاں است، پس وہ ہاتھ ٹھہر گیا۔ یہ واقعہ تذکرہ شیخ نظام الدین اولیاء میں آپ کو مل سکتا ہے۔ پتہ چلا شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا مزار دہلی کی سرزمین پر ہے، جب ان کا جنازہ جانے لگا تو ان کے جنازے پر جو اشعار پڑھے جا رہے تھے وہ اشعار شیخ سعدی کے تھے۔ جیسے آج جنازہ جاتا تو ہم کعبے کے بدرود تم پہ کڑو درود پڑھتے ہیں، تو اشعار کون سے پڑھے جا رہے تھے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اور وہ اشعار ایسے کیفیت والے تھے کہ شیخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان جو جنازے کے ڈولے میں لیٹے ہوئے تھے، اگرچہ انتقال ہو گیا تھا، روح جا چکی تھی، پھر بھی اس کی کیفیت ان کے اوپر آئی اور انہوں نے جوش میں ہاتھ کیا کر لیا، باہر نکال لیا۔ جلدی سے کیا کیا کہ اشعار بند کیے گئے، اشعار روک دیے گئے، لوگ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے لوگ، تو پھر صحیح ہوا۔ اور کہنا چاہیے کہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے یہ کیفیت دیکھتے ہوئے فرمایا شیخا باش، اے شیخ رکیے، قدم سید درمیان ہست، پس وہ کیا ہو گیا، ٹھہر گئے۔ اور یہ واقعہ ملتا ہے نا۔ اسی طریقے سے شیخ کی کتنی بیویاں اور کتنی اولاد تھی، ان کا یکجا تذکرہ تاریخ میں کہیں دستیاب نہیں ہوتا، جس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کی مکمل سوانح حیات نہیں ملتی، بلکہ انہی کی تصانیف سے ان کا حالات کی زندگی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک ہی بیوی کا تذکرہ ہے جس کا بھی ابھی ہم لوگوں نے ذکر سنا، لیکن آپ شیخ سعدی وہاں سے بھی چل گئے تھے، ہے نا۔ یوں ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لڑکے کا تذکرہ بوستا کے 90 باب میں ہے، جو صنعائے یمن میں انتقال کر گیا، جس کی جدائی پر آپ نے گہرا غم کیا، ہے نا۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مزید مقبولیت عطا فرمائے، اور ہم بہت ہی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں، ایسی عظیم شخصیت کی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، جنگ کے ماحول میں رہے، غریبی میں رہے ہیں، عورت بھی ستائی، جنگ والے بھی ستا رہے تھے، تو اتنا کچھ کرنے کے بعد، جھیلنے کے بعد اللہ نے ان کو کیا کی، اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ تو اتنا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی طالب علم ہیں، جو بھی علم دین حاصل کر رہا ہے، تو اسے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اس راہ میں تکلیف بہت آئے گی، اگر میں تکلیف پر صبر کیا اور اپنا کام کرتا رہا تو جیسے شیخ سعدی کو کامیابی ملی ویسی کامیابی مجھے بھی ملے گی۔ اس لیے ہمیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب کل سیدھا ہم لوگ علم یعنی فارسی ادب میں نے یہ کتاب، تو فارسی ادب کی تعریف، فارسی ادب کا موضوع غرض و غایت، فارسی ادب کا کی موضوع غرض و غایت اور اس کے بارے میں باتیں سن کر سیدھا کتاب کی طرف آئیں گے۔ اور بنا میں جہاں دار جہاں فری، حکیم سکندر زباں آفری، یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، کتاب کی شروعات کریں گے۔